بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ یہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 17واں حصہ پیش خدمت ہے۔ ہم اخروی سزاؤں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جن میں سے 3 اقسام ہمیں بتائی گئی تھیں۔ پہلی قسم ہم نے عبرت و سرزنش کے عنوان سے پڑھی۔ آج ہم دوسری قسم دنیا میں مکافات عمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 224، دنیا میں مکافات عمل۔ سزاؤں کی دوسری قسم وہ ہے جس میں جرم کا اپنی سزا سے وہی تعلق ہے جو علت کا اپنے معلول سے ہوتا ہے، یعنی سزا جرم کی معلول اور اس کا نتیجہ ہے۔ ایسی سزاؤں کو مکافات عمل یا گناہ کا وضعی اثر و نتیجہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے سبب گناہ گار کو اسی دنیا میں نہایت برے حالات و نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا شراب نوشی ان گنت سماجی نقصانات کے علاوہ شرابی کے جسم و روح پر بھی نہایت برے اثرات ڈالتی ہے۔ شراب نوشی اعصاب میں خلل، شریانوں کی اینٹھن اور جگر کے امراض کا سبب ہے۔ اسی طرح ممکن ہے زنا، سوزاک اور اعضاء مخصوصہ کے دیگر امراض کا باعث بن جائے۔ یہ تمام نتائج گناہوں کے طبیعی اثرات ہیں، ان کی قانونی سزا نہیں، تاکہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جرم کی متعلقہ سزا کے درمیان مناسبت اور مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے انتباہ کو نہ سنے اور جان لیوا زہر پی لے تو یقیناً مر جائے گا۔ موت زہر نوشی کا طبیعی اور قدرتی نتیجہ ہے۔ ایسا خودسر انسان ضرور مر جائے گا، لیکن دوسری طرف یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس بیچارے نے تو صرف 5 منٹ کے لیے جرم کیا تھا، اسے موت کی صورت میں سزا کیوں ملی؟ اگر کسی سے کہا جائے کہ پہاڑ سے مت کودنا، مر جاؤ گے، تو اسے یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ میری خودسری اور اس کڑی سزا کے درمیان کیا تعلق ہے۔ اس مقام پر بات علت و معلول کی ہے۔ پہاڑ سے گرنا یا زہر کا پینا علت ہے اور موت اس کا معلول۔ ان علتوں کا نتیجہ بجز اس کے نہیں ہو سکتا۔ جرم و سزا کے مابین مناسبت، مطابقت اور توازن کی بحث جرم کی وضع کردہ سزاؤں کے سلسلے میں پیش آتی ہے، جہاں سزاؤں کا جرم سے رابطہ وضع کردہ اور قراردادی ہے، حقیقی اور ذاتی نہیں۔ اب جہاں تک طبیعی مکافات عمل کا سوال ہے تو ایسی مکافات عمل کا لازمہ اور ذاتی نتیجہ ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کتاب کے دوسرے حصے میں بیان کیا کہ کائنات کے نظام علت و معلول میں ہر شے کا اپنا مخصوص محل وقوع ہے۔ یہ امر ناممکن ہے کہ کوئی امر کسی شے کی حقیقی و واقعی علت ہونے کے باوجود اپنے حقیقی و واقعی معلول کو وجود میں نہ لائے۔ تفاوت دنیا و آخرت کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ دنیا تخم پاشی اور آخرت فصل اتارنے کا موسم ہے، لیکن کبھی کبھی بعض اعمال اسی دنیا میں اپنا اثر دکھاتے ہیں، یعنی بوئے ہوئے بیجوں کی فصل پک کر اتر آتی ہے۔ البتہ اپنے عمل کا پھل پانا اور بوئی ہوئی فصل کو اتارنا بجائے خود ایک جزائے الہی ہے، لیکن مکمل جزا نہیں۔ عمل کا مکمل محاسبہ آخرت ہی میں ہوگا۔ دنیا دار عمل ہے اور کبھی عمل کا نتیجہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن آخرت 100% دار احتساب ہے، وہاں عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ خلق خدا کے ساتھ انسان کا سلوک نیک ہو یا بد، اس کی جزا و سزا بغیر اخروی اجر میں کمی کے بیشتر اوقات دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ والدین کے ساتھ برے سلوک کا نتیجہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، خصوصاً اگر یہ برا سلوک العیاذ باللہ والدین کو قتل کرنا ہو۔ حتیٰ اگر والدین فاسق یا کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ برا سلوک بلا نتیجہ نہیں رہتا۔ عباسی خلیفہ منتصر نے اپنے باپ متوکل کو قتل کیا اور مختصر سے عرصے کے بعد خود بھی مارا گیا۔ حالانکہ متوکل ایک نہایت خبیث اور ملعون انسان تھا، یہ اپنی نجی محفلوں میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کا مذاق اڑاتا، اس کے درباری مسخرے آپ کی نقل اتارتے اور تمسخر اڑاتے تھے، اپنے اشعار میں آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن منتصر نے اپنے باپ کی زبان سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں
سب و شتم سنا، کسی بزرگ سے اس کی سزا پوچھی تو انہوں نے جواب دیا اس کا قتل واجب ہے، لیکن یاد رکھو جو بھی اپنے باپ کو قتل کرے گا اس کی عمر مختصر ہوگی۔ جس پر منتصر نے جواب دیا اطاعت خدا کی وجہ سے اگر میری عمر کم ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آخر کار اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، جس کے بعد وہ خود صرف 7 ماہ ہی زندہ رہا۔ سفینۃ البحار، مادہ وکل اور بحار الانوار، جلد 10، صفحہ نمبر 296۔ اس دنیا میں خلق خدا سے نیکی اور احسان کے بارے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں نیک کام سے وہ شخص بے رغبت نہ کر دے جو تمہاری نیکی کا تمہیں صلہ نہیں دیتا۔ کبھی وہ شخص تمہیں تمہاری نیکی کا صلہ دے گا جس نے تمہاری اس نیکی سے کوئی لذت نہیں اٹھائی، یعنی تمہیں نیکی کا صلہ اس شخص سے ملے گا جس کے ساتھ تم نے نیکی کی ہی نہیں، اور جس شخص نے تمہاری نیکی کا کوئی صلہ نہ دیا یعنی تمہارا حق پامال کیا، تم اس صلے سے زیادہ اپنے شکر گزار شخص کے ذریعے اس ضائع شدہ حق کو پالو گے۔ نہج البلاغہ، حکمت نمبر 195۔ مولانا روم عمل اور اس کے صلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا پہاڑ ہے اور ہمارا عمل ہماری پکار، پہاڑ سے ٹکرا کر ہماری آواز ہی کی بازگشت یعنی ایکو ہماری جانب آتی ہے۔ ایک اور شاعر سزا اور مکافات کے بارے میں اس طرح سے کہتا ہے، ترجمہ: میں نے اپنی آنکھوں سے راستے میں دیکھا کہ ایک پرندے نے ایک چونٹی کا راستہ روکا شکار کی غرض سے۔ ابھی اس نے اپنی چونچ بھی شکار پر نہ ماری تھی کہ ایک اور پرندے نے آ کر اس شکاری پرندے کا کام تمام کر دیا۔ جب تم نے برا کام کیا تو تکلیف سے محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ عالم طبیعت میں مکافات ضروری ہے۔ البتہ ہمیں ہرگز یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ جب بھی کسی فرد یا گروہ پر کوئی مصیبت آئے تو یقیناً مکافات عمل ہی ہے، کیونکہ دنیا کے مصائب و آلام کی اور بھی بہت سی وجوہات اور حکمتیں ہیں۔ ہم جس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بطور کلی اس عالم میں مکافات عمل بھی موجود ہے۔ اخروی عذاب، یہ اگلی قسم ہے عذاب کی اقسام میں سے۔ عالم آخرت کی سزاؤں کا گناہ سے ایک مستحکم تر رابطہ ہے۔ آخرت میں عمل اور اس کے صلے کا تعلق پہلی قسم کی مانند قراردادی اور وضع کردہ نہیں، اور نہ ہی دوسری قسم کی طرح نظام علت و معلول پر مبنی ہے، بلکہ اس سے بھی مزید مستحکم و اعلیٰ ہے۔ اس عالم میں عمل اور صلے کا رابطہ عینیت اور اتحاد پر مبنی ہے، یعنی آخرت میں نیکی کی جزا یا بدی کی سزا انجام دیے گئے اعمال کا تجسم و تجسد ہے۔ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے کہ وہ دن کہ جب نیک عمل کرنے والا نفس اپنے عمل خیر کو حاضر دیکھے گا، اور جس نفس نے برا عمل کیا وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور عمل بد کے درمیان بہت ہی زیادہ فاصلہ ہوتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، سورہ کہف، آیت نمبر 49۔ ترجمہ ہے، جس چیز کو انہوں نے انجام دیا ہے اسے اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ارشاد رب العزت ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ سورہ زلزال، آیت نمبر 6 سے 8 تک کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی دن لوگ گروہوں کی صورت میں باہر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو ہی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی
وہ اس بدی کو دیکھے گا۔ بعض مفسرین کے مطابق درج ذیل آیہ کریمہ بلحاظ نزول آخری آیت ہے۔ اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 ترجمہ ہے، بچو اس دن سے کہ جب تم لوگ خدا کی جانب لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو بلا کم و کاست پورا وہی لوٹایا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ مال یتیم کے ناجائز استعمال کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 ترجمہ، وہ لوگ جو یتیموں کے اموال کو از روئے ظلم کھا رہے ہیں صرف اور صرف اپنے شکموں میں آگ بھر رہے ہیں اور بہت جلد مشتعل آگ میں گر پڑیں گے۔ یعنی مال یتیم کھانا ہو بہو خود آگ کھانا ہے، لیکن کیونکہ یہ لوگ اس دنیا میں ہیں لہٰذا انہیں اس بات کا احساس نہیں، جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ حجاب ہٹ جائیں گے انہیں آگ لپک لے گی اور وہ جل جائیں گے۔ قرآن کریم مومنین کو یوں نصیحت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 ترجمہ، اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کس چیز کو آگے بھیجا ہے، اور خدا کا خیال رکھو اور اس سے ڈرتے رہو۔ تیور سخت اور لہجہ سری ہے۔ ایک حکم دیا جا رہا ہے، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کس چیز کو آگے بھیجا ہے۔ بات اپنے سے پہلے اپنے عمل کو بھیجنے کی ہے، یعنی تم اس وقت جو چیزیں بھیج رہے ہو انہی کو وصول کرو گے، لہٰذا خوب غور سے دیکھو کہ کیا بھیج رہے ہو۔ بالکل اس مسافر کی طرح جو دوران سفر چیزیں خرید کر پہلے سے اپنے وطن بھیج دیتا ہے، اسے خیال رکھنا چاہیے کیونکہ سفر سے واپسی میں وطن پہنچ کر ڈاک کے پارسل میں اسے اپنی بھیجی ہوئی چیزیں ملیں گی، یعنی ممکن نہیں کہ اسے وطن بھیجی ہوئی چیزوں کے علاوہ ان ڈبوں میں کچھ اور ملے۔ اس آیہ کریمہ میں 2 مرتبہ اتقوا اللہ آیا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک مختصر سا جملہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ قرآن کریم میں شاید اس آیت کی مانند کوئی دوسری آیت نہ ہو جس میں اتنے مختصر سے فاصلے کے بعد دوبارہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ مندرجہ ذیل آیات میں فرمان رب العزت ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ سورہ تکویر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک ترجمہ، وہ وقت کہ سورج کی چمک ماند پڑ جائے گی، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ہل جائیں گے، حاملہ اونٹنیاں سرگردان ہو جائیں گی، وحشی جانور جمع ہو جائیں گے، زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، صحیفے کھل جائیں گے، آسمان تہ و بالا ہو جائیں گے، جہنم مشتعل ہوگی، جنت کو قریب لے آیا جائے گا اور شخص سمجھ جائے گا کہ اس نے کیا تیار اور حاضر کیا ہے۔ یعنی عالم آخرت میں انسان کو ملنے والی اشیاء، خواہ بہشتی نعمتیں ہوں یا دوزخ کا عذاب، ان تمام چیزوں کو انسان نے خود ہی تیار کیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اس کا شعور و ادراک نہیں۔
لیکن آخرت میں اسے معلوم ہو جائے گا۔ اسی بات کی جانب اور بہت سی آیات اشارہ کرتی ہیں جن میں ارشاد ہوتا ہے کہ روز قیامت خدا تمہیں خبر دے گا کہ تم نے کیا کیا، یعنی اس وقت تم کیا کر رہے ہو تمہیں خبر نہیں، روز قیامت اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا، اس وقت تم اپنے کیے کو دیکھو گے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ وانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8۔ ترجمہ: کہو جس موت سے تم لوگ دور بھاگ رہے ہو یقیناً وہ تم سے بہت جلد آ ملے گی، پھر تم عالم غیب و شہادت کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، تب وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم انجام دیتے رہے۔ اخروی سزائیں اعمال کا تجسم ہیں، اخروی نعمتیں اور عذاب یہی نیک و بد اعمال ہیں جو حجابوں کے ہٹ جانے سے تجسم و تمثل کے مرحلے میں آ جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن ایک خوبرو کی مانند انسان کے ساتھ رہے گی۔ غیبت اور لوگوں کو دکھ دینا جہنم کے کتوں کی غذا کی صورت میں دکھائی دے گا۔ بالفاظ دیگر ہمارے اعمال کا ایک تو ملکی پہلو ہے جو عارضی اور زود گذر ہے، یعنی وہی صورت جو اس دنیا میں ہماری رفتار و کردار یا گفتار کی صورت میں منصع ظہور پر آتا ہے، اور دوسرا پہلو ہمارے اعمال کی ملکوتی صورت ہے جو ہم سے سرزد ہونے کے بعد کسی طور ختم نہیں ہوتی اور ہماری اولاد کی مانند کبھی بھی ہم سے اپنا رشتہ نہیں توڑتی۔ حدیث میں ہے کہ ایک پستہ قد عورت کوئی مسئلہ دریافت کرنے کی غرض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف یاب ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد جناب عائشہ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کے پستہ قد ہونے کا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا خلال کرو۔ جناب عائشہ نے جواب دیا یا رسول اللہ کیا میں نے کچھ کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا خلال کرو۔ جناب عائشہ نے خلال کیا تو گوشت کا ایک ٹکڑا ان کے دانتوں سے نکلا۔ بحار الانوار جلد نمبر 15 جز 4۔ آپ نے در حقیقت اپنے ملکوتی تصرف یعنی اعجاز کے ذریعے غیبت کی ملکوتی اور غیبی تصویر اسی دنیا میں جناب عائشہ کو دکھلا دی۔ قرآن کریم غیبت کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ ترجمہ ہے تم میں سے لوگ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں، تم لوگ اس کام سے متنفر ہو۔ قیس بن عاصم آپ کے صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث منقول ہے کہ میں نے بنی تمیم کے کچھ لوگوں کے ساتھ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ہم صحرا نشین لوگ ہیں، آپ کے محضر سے ذرا کم مستفید ہوتے ہیں، ہمیں نصیحت فرمائیے۔ اس موقع پر آپ نے ان کے لیے نہایت عمدہ نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ تمہارے ساتھ مجبوراً تمہارا ہم نشین ہوگا جو تم سے کبھی جدا نہ ہوگا، تمہارے ساتھ دفن کیا جائے گا اس حال میں کہ تم مردہ ہو لیکن وہ زندہ رہے گا، تمہارا ہم نشین اگر نیک ہوگا تو تمہارا خیال رکھے گا اور اگر بد کردار ہوگا تو تمہیں امواج حوادث میں پھینک دے گا، پھر یہی ہم نشین تمہارے ساتھ محشور ہوگا، روز قیامت تمہارے ساتھ اٹھایا جائے گا، تم اس کے ذمہ دار ہو، لہٰذا خوب دیکھ بھال کے اپنے لیے نیک ہم نشین کا انتخاب کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو تمہارے لیے انس و الفت کا سامان کرے گا، بے صورت دیگر تمہاری گھبراہٹ اور وحشت کا باعث بنے گا، اور وہ ہم نشین ہے تمہارا کردار۔ خصال صدوق، یہ جو روایت ہے خصال صدوق میں بیان کی گئی ہے۔ قیس بن عاصم نے عرض کیا کہ میں ان نصائح کو شعر کی صورت میں ڈھالنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں حفظ کر کے اپنے لیے بچا رکھوں، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ آپ نے فرمایا حسان بن ثابت کو بلاؤ
لیکن حسان بن ثابت کے آنے سے پہلے ہی قیس بن عاصم نے، جو آپ کے نصائح کو سن کر وجد کی کیفیت میں آ چکے تھے، شعر میں تبدیل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ شعر اس طرح سے ہیں کہ جن کا ترجمہ ہے: اپنے کردار کے ذریعے ایک دوست بناؤ، کیونکہ قبر میں انسان کا کردار ہی اس کا دوست ہے۔ تمہیں روز قیامت کے لیے مجبوراً ایک ہم نشین کا انتخاب کرنا ہی پڑے گا، لہٰذا اگر کسی چیز میں تم مشغول ہو گئے ہو تو ذرا خیال رکھنا کہ وہ چیز سوائے خدا کی پسند اور اس کی مرضی کے کچھ اور نہ ہو، کیونکہ موت کے بعد انسان سوائے اپنے اعمال و کردار کے کسی اور کے ساتھ نہیں رہتا۔ یقیناً انسان کی اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی ایک مہمان کی مانند ہے جو ذرا سی مدت کے لیے ان کے درمیان رہ کر پھر کوچ کر جائے گا۔ حدیث ہے کہ انما ہی اعمالکم ردت الیکم، یہ تمام اخروی صلے تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جو تمہاری جانب لوٹائے جائیں گے۔ شیخ سعدی نے کیا عمدہ اشعار کہے ہیں کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر لحظہ عمر کی سانسیں ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہیں، اب جو دیکھتا ہوں تو کچھ زیادہ باقی نہیں۔ اے سعدی، تمہاری عمر کے 50 برس تو بیت گئے، ابھی تک خواب غفلت میں ہو، اب ان چند ایام کو تو پالو اور غنیمت جانو۔ پشیمان ہوا جو دنیا سے بغیر کچھ کیے چلا گیا، قافلے نے کوچ کا طبل بجا دیا لیکن اس مسافر نے اپنا سامان سفر نہ باندھا۔ عمر برف ہے اور سورج کی دھوپ نہایت چلچلاتی، ذرا سی مدت رہ گئی ہے اور جناب ابھی تک اپنے میں مگن ہیں۔ جو بھی آیا اس نے نئی عمارت بنائی اور چلا گیا، اپنے تعمیر کیے ہوئے گھر کو کسی اور کو سونپ گیا۔ خوشگوار زندگی کا سامان اپنی قبر میں بھیجو، کوئی تمہارے بعد تمہارے لیے کچھ نہ بھیجے گا، تم خود پہلے ہی سے بھیجو۔ جو شخص فصل کی کاشت کے وقت جو یا گندم کے دانے ڈالے گا وہ کٹائی کے وقت اسی کو چنے گا۔ اے نادار و مفلس انسان، تم بازار تو چلے گئے ہو لیکن مجھے تمہارے بارے میں ڈر اس بات کا ہے کہ اپنی دستار سر سے کیوں کر اتارو گے۔ اس آخری جملے کو مترجم نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ پرانے زمانے میں جب بازار جا کر اشیاء خورد و نوش خریدتے تھے تو سر کے صافے کو کھول کر اس میں چیزوں کو رکھ لیتے تھے۔ اگر مفلس انسان بازار جائے گا تو وہ کوئی چیز خرید نہ پائے گا، لہٰذا سر سے صافہ اتارنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اگلا ٹاپک ہے یادش بخیر۔ ہمارے استاد جلیل القدر جناب آغا الحاج مرزا علی آغا شیرازی ان معدود علماء میں سے ہیں کہ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ یقیناً آن جناب ان زاہدوں، عابدوں، اہل یقین اور سلف صالح کی جیتی جاگتی تصویر تھے جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا ذکر بے محل نہیں۔ اس جلیل القدر ہستی سے میری ملاقات موسم گرما میں میرے سفر اصفہان کے دوران ہوئی۔ اسی سفر میں میں ان کے محضر سے مستفید ہوا، البتہ بعد میں یہ ملاقات میری جانب سے شدید مخلصانہ محبت و شیفتگی اور ان کی جانب سے پدرانہ و استادانہ شفقت و عنایت میں تبدیل ہو گئی، وہ بھی اس حد تک کہ اس کے بعد جب وہ قم تشریف لائے تو ہمارے حجرے ہی میں قیام پذیر ہوئے اور ان سے قلبی لگاؤ رکھنے والے جید علماء وہیں ان سے ملاقات کے لیے آتے۔ 41 میں جب 41 یہاں پہ ہے لیکن سن کا ذکر نہیں ہے۔ 41 میں جب میں پہلی مرتبہ اصفہان گیا تو میرے عزیز و محترم ہم مباحث نے جو خود بھی اصفہانی تھے اور ہماری 11 سال تک ہم مباحث رہے تھے اور فی الحال حوزہ علمیہ قم کے عظیم و عالیشان مدرسین اور مجتہدین میں سے تھے، مجھ سے کہا کہ مدرسہ
مدرسہ یہ صدر میں ایک زبردست عالم ہیں جو نہج البلاغہ پڑھاتے ہیں، چلو ان کے درس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس پیشکش پر عمل میرے لیے بہت کٹھن تھا۔ کفایت الاصول کے طالب علم کو نہج البلاغہ کے درس میں شرکت کی کیا ضرورت؟ وہ تو نہج البلاغہ کا خود ہی مطالعہ کر سکتا ہے اور اصل براعت و استصحاب کی علمی استعداد کے ذریعے نہج البلاغہ کے مشکل مضامین کو حل کر سکتا ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات تھیں، ہماری بھی کوئی مصروفیت نہ تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ تجویز میرے ہم مباحث کی تھی، لہٰذا میں نے قبول کر لی۔ بالآخر درس میں گیا، لیکن بہت جلد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں نہج البلاغہ کی شناخت نہیں رکھتا، اور نہ صرف یہ کہ میں اس سلسلے میں استاد کا محتاج ہوں، بلکہ مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نہج البلاغہ کے قابل اعتماد اور چیرہ دست استاد تقریباً ناپید ہیں۔ درس میں شرکت کے دوران مجھے اس امر کا بھی احساس ہوا کہ میں ایک باتقویٰ اور روحانیت سے بھرپور انسان کے روبرو ہوں، جو بقول ہم طلباء کے ان لوگوں میں سے تھے جن کے پرنور محضر سے فیض پانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے ان کی جانب بار سفر باندھا جائے۔ آپ خود ایک مجسم نہج البلاغہ تھے، نہج البلاغہ کے مواعظ ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکے تھے۔ میرا احساس اس امر کی گواہی دیتا تھا کہ اس جلیل القدر شخص کی روح امیر المومنین کی روح سے متصل ہے۔ سچ پوچھئے تو میرے گزشتہ ایام کا گراں بہا ترین روحانی سرمایہ اسی مرد الہی کی مصاحبت ہے۔ ایک روز دوران درس اس خواب کو بیان کرتے ہوئے ان کے آنسو ان کی سفید داڑھی پر رواں تھے۔ فرمانے لگے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں نے خواب میں موت کو ویسا ہی پایا جیسا کہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے بدن سے جدا دیکھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ میرے جنازے کو قبرستان لے گئے اور دفن کر کے چلتے بنے۔ اب میں تنہا اور پریشان تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا کہ اچانک میں نے ایک سفید کتے کو اپنی قبر میں داخل ہوتے دیکھا۔ اسی وقت مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ کتا در حقیقت میری تند خوئی کا تجسم ہے جو میرے ساتھ آ گیا ہے۔ سخت مضطرب ہوا، ابھی اضطراب کی کیفیت ہی میں تھا کہ معاً حضرت سید الشہداء علیہ السلام تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں اسے تم سے دور کیے دیتا ہوں۔ اس واقعے میں شفاعت کی جانب اشارہ ہے جسے ہم بحول قوہ الہی آئندہ صفحات میں پیش کریں گے۔ حاصل سخن: گناہ و سزا کے درمیان مناسبت و مطابقت کے فقدان کا جواب خلاصتاً یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مطابقت کا خیال رکھنا انسان کے وضع کردہ قراردادی و معاشرتی قوانین میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے، لیکن جن سزاؤں کا اپنے متعلقہ عمل کے ساتھ تکوینی رابطہ ہو، یعنی سزا اپنے عمل کا حقیقی اور واقعی معلول ہو، یا ایسی سزا جو گناہ کے ساتھ عینیت اور وحدت رکھتی ہو، یا واضح تر کہیے کہ سزا جرم ہی کا تجسم و تجسد ہو، تو ایسی صورت میں مناسبت و مطابقت کے سوال کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب برٹرینڈ رسل کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ممکن ہے کہ خدا کا وجود ہو اور وہ ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی اتنی بڑی بڑی سزائیں دے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسے یہ ادراک نہیں کہ آخرت کا دنیا سے رابطہ معاشرتی اور انسان کے وضع کردہ روابط کی مانند نہیں۔ رسل جیسے دیگر افراد اسلامی تعلیمات و حقائق سے نابلد اور بے خبر ہیں۔ یہ لوگ معارف اسلامی کی ابجد سے بھی واقف نہیں۔ رسل جیسے لوگ صرف عالم عیسائیت سے واقف ہیں، اسلامی حکمت، فلسفہ، عرفان اور عالیشان مضامین پر مشتمل معارف اسلامی کی ذرہ برابر شناخت بھی نہیں رکھتے۔ معارف اسلامی کی شدھ بدھ رکھنے والے افراد کی نظر میں
اسلامی اور مشرقی فلسفے کے شعبے میں رسل کی حیثیت ایک طفل مکتب کے برابر بھی نہیں۔ اسلام نے اپنے دامن میں ایسے ابطال کی تربیت کی ہے جنہوں نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے عالم آخرت کی شناخت حاصل کر لی اور رسل کے تصور سے بھی ماوراء حقیقتوں کو پا لیا۔ مکتب قرآن کے شاگردوں نے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا ہو بہو اسی دنیا کے اعمال ہیں، بجز عمل کچھ اور نہیں۔ مولانا روم نے چند اشعار میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وعظ و نصیحت کے حوالے سے خود ہمارے لیے بھی ان کا ذکر مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ اے یوسفوں کے لباس کو پارا پارا کرنے والے شخص، تو اس موت کے بعد جب دوبارہ اٹھے گا تو بھیڑیوں کی صورت اٹھے گا۔ تمہاری صفات بد ایک کے بعد ایک بھیڑیے کی مانند ہو گئی ہیں جو مارے غصے کے تمہارے اپنے اعضاء کو چیر پھاڑ رہی ہیں۔ جو تانے بانے تم بن رہے ہو وہی تمہیں پہننا ہے، اور جو تم بو رہے ہو وہی نوش کرنا ہے۔ اگر کسی کانٹے نے تمہیں زخمی کیا ہے تو وہ کانٹا تم نے خود ہی بویا ہے۔ اگر ریشم و خز اتار رہے ہو تو تم نے خود ہی بنا ہے۔ جب تمہارے ہاتھوں مظلوم کے جسم پر زخم لگا تو وہ زخم درخت بن گیا جس سے درخت زقوم اگ گیا۔ تمہاری یہ گفتار بد زبانی تمہارے اپنے پیدا کردہ سانپ اور بچھو ہیں جو آخرت میں سانپ و بچھو بن کر تمہاری جان نہ چھوڑیں گے۔ روز حشر لالچی اور مردار خور انسان ایک سور کی شکل میں محشور ہوگا۔ زناکاروں کے اعضائے مخصوصہ گل سڑ جائیں گے اور شرابیوں کے منہ متعفن ہوں گے۔ وہ غلاظت اور گندگی جو دنیا میں دلوں تک جا پہنچی ہے روز حشر واضح اور محسوس طور سے دکھائی دے گی۔ انسان کا وجود ایک جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر آدمی ہو تو اس جنگل سے ڈرنا اور بچ کر رہنا۔ اگر کسی کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے تو پھر اس کی نجات میں شک نہیں۔ ہمارے وجود میں ہزاروں بھیڑیے اور خنزیر رہ رہے ہیں، نیک و صالح عوامل بھی ہیں اور برے و بدکار عوامل بھی۔ انسان کا باطن اسی صفت یا انہی صفات کے تابع ہوگا اور انسان کی روح پر وہی حکم لاگو ہوگا جس کا انسانی روح پر غلبہ و تسلط ہوگا۔ کیونکہ تانبے اور سونے کو ملایا جائے اور سونے کی مقدار تانبے سے زیادہ ہو تو اسے سونا ہی کہیں گے۔ تمہاری وہ سیرت اور نفسانی صفات جو تمہارے وجود پر غلبہ اور تسلط رکھتی ہیں، اسی سیرت و نفسانی صفات کے مطابق ہی روز حشر تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ یہ تھا اشعار کا ترجمہ۔ کیا کہنے قرآن کے اور اس کے ان شاگردوں کے، اگر قرآن نہ ہوتا تو مولانا روم، حافظ، سنائی، عطار نیشاپوری اور سعدی جیسی ہستیاں ہرگز وجود میں نہ آتیں۔ ایرانیوں کی استعداد کو نور اسلام نے جلا بخشی اور یہ افتخار ایران کے لیے بہت ہے کہ اس سرزمین نے معارف اسلامی کو تمام اقوام سے بہتر درک کیا۔ اس سلسلے میں شیخ سعدی کے خوبصورت اشعار کو بطور سخن آخر پیش کرتے ہیں۔ اشعار کا ترجمہ۔ اس کانٹے کو اگا کر ہم کھجور کھانے کی توقع نہیں کر سکتے، اس اون بننے کے بعد لباس دیبا حاصل نہیں کر سکتے، اپنے سیاہ نامہ اعمال کو توبہ کے ذریعے پاک و صاف نہ کیا اور گناہان کبیرہ کے ساتھ نیکیوں کا اندراج نہ کر پائے۔ جوانی و ضعیفی روز و شب کی طرح آئی اور گئی، رات گزر گئی، دن نکل آیا، لیکن پھر بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے۔ بہت عجیب بات ہے کہ اگر روز قیامت ہمیں کوئی حامی و ناصر مل جائے، کیونکہ دنیا میں نہ تو ہم نے کسی کی حمایت کی اور نہ نصرت، اگر ہمارے سید و سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت ہماری شفاعت نہ کریں
تو پھر ہمیں دکھ کس بات کا ہے، کیونکہ مشاطہ یعنی عورتوں کا بناؤ سنگھار کرنے والی سے وہ ناراض ہو جو خود خوبرو ہو، اور ہم تو ہیں ہی بدصورت، جتنا بھی بناؤ سنگھار کر لیں بدنما ہی رہیں گے، یعنی کہیں گناہ اتنے نہ بڑھ جائیں کہ آپ کی شفاعت ہی ہمیں نصیب نہ ہو۔ یہ تھا 7واں باب جو آج ہم نے ختم کیا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اس کتاب کا 8واں باب شروع کریں گے۔